مولا رحمان نے لکھا کہ ذات کا کتا تھا، بندے لہو لہان کر دیا سن۔ حضرت لہو لہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو یہ کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے، جب سے مولوی نے یزید کو رضی اللہ کہا ہے مجھے رضی اللہ کی اوقات پتہ چل گئی ہے۔ اب میں سارے رضی اللہ چیک کر کے دیکھتا ہوتا ہوں کہیں اندر یزید نہ چھپا ہوا ہو۔ بندوں کو اس نے کاٹ لیا، انہوں نے حضور سے شکایت کی، آپ نے نہیں فرمایا ویسی جانوروں کو باندھ کے رکھنا چاہیے، یا کتے کو سمجھائیں یا صبح کی نماز کی چھٹی۔ عالمین کی رحمت اٹھ کے یہودی کے دروازے پر آئی، یہودی نے دوڑ کے دروازے سے دیکھا، مجسم رحمت کو دروازے پہ دیکھا، یہودی نے دروازہ کھولا، بجلی کی رفتار سے باہر آیا، محمد کے قدم چوم کے کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تیری عزت سے واقف ہو، جیو سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ جسے خیرات ملتی ہے اسی کا ہاتھ اٹھتا ہے، جسے خیرات نہیں ملتی اس کا ہاتھ نیچے رہتا ہے۔ کلمہ نہیں پڑھا تیری عزت سے واقف ہوں، پہلے اپنے آنے کا صدقہ کلمہ پڑھا۔ اس نے کلمہ پڑھا، پھر حضور سے پوچھتا ہے کیوں آئے؟ فرمایا میں نے سنا ہے تیرے کتا ہے، اس نے کہا سچ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کتے کو بلاؤ، کہنے لگا نہیں بلاؤں گا، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ تب فرماتے تو بلا کے لے آتا، اب تمہیں کائنات کا سردار مانا، خود کتے کو بلا۔ نبی نے کتے کو بلایا، کتا کتا تھا، بے غیرت نہیں تھا، محمد کے بلانے پر آ گیا۔ جو نبی کے بلانے پہ نہ آئے وہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ کتا سامنے آیا، پیغمبر سے دور اس نے مٹی کو چومنا شروع کیا۔ سرکار نے کتے سے فرمایا ان کی بولی بول۔ ایک کئی سرگودے والے پریشان ہیں بھی کتا اندروں نکلا کیوں؟ کیونکہ بندے نجف سے بھی ہو کر آ جائیں اندر کا کتا باہر نہیں نکلتا۔ علی کے دشمن سے رعایت کرنا بھی حرام زادے ہونے کی دلیل ہے۔ زندگی ایک دفعہ ہے، اس کی ہمیشگی کا بھی یقین ہو تو علی کی ولایت پہ قربان ہو۔ کیوں کاٹا تو نے شریف لوگوں کو؟ یہ علی کو بھونکتے تھے، یہ علی کو بھونکنا چھوڑ دے میں ان پہ بھونکنا چھوڑ دوں گا۔